ایک عورت نے شیطان سے کہا، کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو درزی کا کام کرتا ہے؟ کیا تم اسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کر سکتے ہو؟ شیطان نے کہا، ہاں، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں اسے آمادہ کر لوں گا۔ تو شیطان درزی کے پاس گیا اور اسے مختلف سمتوں سے ورگلایا، لیکن درزی اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا، لہٰذا وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ شیطان واپس آیا اور اس نے عورت کے سامنے ہار مان لی۔ عورت نے کہا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت درزی کے پاس گئی اور اس سے کہا، میرا بیٹا اپنی محبوبہ کو خوبصورت سوٹ گفٹ کرنا چاہتا ہے، جس کے لیے مجھے کپڑے کا ایک خوبصورت ٹکڑا چاہیے۔ درزی نے اسے کپڑے کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر وہ عورت درزی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو درزی کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ تو عورت نے اس سے کہا، میں آپ کے گھر میں حاجت کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ تو درزی کی بیگم نے اس سے کہا، آ جاؤ۔ درزی کی بیوی باورچی خانے میں چیزیں لینے گئی تو اس عورت نے وہ کپڑے کا ٹکڑا دروازے کے پیچھے رکھا اور باہر نکل آئی۔ شام کو درزی اپنے گھر آیا اور اس نے کپڑے کا وہی ٹکڑا اپنے گھر میں دیکھا جو اس نے دن میں ایک عورت کو بیچا تھا، تو اسے فوراً اس عورت کے بیٹے کی محبوبہ کے بارے میں بتائی ہوئی کہانی یاد آئی۔ اسے اپنی بیوی کی بے وفائی پر شدید غصہ آیا اور اس نے اپنی بیوی سے بدکلامی کی اور بعد ازاں اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ شیطان کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے عورت سے کہا، تم کیسی عورت ہو؟ عورت تو معصوم ہوتی ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ شر دماغ رکھتی ہو۔ عورت نے کہا، انتظار کرو اور اب میرے اچھے اعمال بھی دیکھو۔ شیطان نے کہا، وہ کیسے؟ اگلے دن وہ عورت درزی کے پاس واپس آئی اور اسے بتایا کہ وہ کل جیسا ملتا جلتا مزید کپڑا چاہتی ہے، کیونکہ کل وہ ایک غریب عورت کے گھر نماز پڑھنے گئی تھی جہاں وہ کپڑا بھول گئی، اور اسے کپڑے کی واپسی کے لیے اس خاتون کے گھر دوبارہ جانے میں شرم محسوس ہوئی۔ یہ سب سننے کے بعد درزی کو اپنی بیوقوفی پر بے حد غصہ آیا۔ وہ فوراً اپنے سسرال گیا اور اپنی بیوی سے اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اسے اپنے گھر واپس لے آیا۔ سنا ہے اب شیطان مینٹل ہسپتال میں ہے۔ کسی گھر میں چور گھس آیا۔ میاں اور بیوی نے پکڑ کر فرش پر گرا لیا اور انتہائی بھاری بھرکم بیوی چور کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا، وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر تک ادھر ادھر ٹکریں مار کر بولا، مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور، جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکھڑی جا رہی تھی، چیخ کر بولا، تم میرے جوتے اتار کر پہن جاؤ، مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ ایک لڑکا اپنے جگری دوست کی شادی پر گیا اور واپسی زخمی حالت میں ہوئی۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا، بارات میں لڑکے کے باپ نے آواز لگائی، میں منڈے دا ابا، کتھے کڑی دا ابا۔ آواز سنتے ہی لڑکی کا باپ حاضر ہوا اور جوڑے کے والد صاحبان نے خوب ڈانس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے پھر آواز لگائی، میں منڈے دا چاچا، کتھے کڑی دا چاچا۔
دونوں چچا صاحبان نے پھر خوب ڈانس کیا اور رخصت ہوئے۔ یہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بھی جوشیلی آواز میں کہا، میں منڈے دا یار کتھے کڑی دا یار، بس پھر پتہ نہیں کدھروں پئیاں۔ ایک بیوی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک اس کا شوہر نہ آ جاتا۔ سارے محلے کی عورتیں اس کی تعریف کرتی تھی۔ ایک دن ایک عورت نے پوچھا، بہن کیسے برداشت کرتی ہو بھوک کو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، کیا کروں بہن، وہ آ کر پکاتے ہیں تو میں کھاتی ہوں۔ ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کر مطالعے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیگم آئیں اور اپنے شوہر سے غصے میں بولیں، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجئے۔ پروفیسر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں ہے، فی الحال کسی اور سے لے لو۔ ایک سیلز مین نے ایک لڑکی کو سینڈل کی قیمت 500 روپے بتائی، مگر لڑکی کے پاس صرف 300 روپے تھے، لہٰذا اس نے وہی روپے سیلز مین کو دیے اور کہا، باقی 200 روپے کل آ کر دے دوں گی۔ سیلز مین نے روپے لے کر سینڈل کا ڈبہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور لڑکی چلی گئی۔ دکان کے مالک نے سیلز مین پر غصہ کرتے ہوئے کہا، تم بہت بیوقوف ہو، وہ اب کبھی نہیں آئے گی، اس کے اچھے بھی آئیں گے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے دونوں جوتے بائیں پیر کے دیے ہیں۔ دو حبشی اور ایک پاکستانی جا رہے تھے، ان تینوں کو ایک پری ملی۔ اس نے کہا، میں تم سب کی ایک ایک خواہش پوری کروں گی۔ پہلا حبشی بولا، مجھے گورا کر دو۔ پری نے اسے گورا کر دیا۔ دوسرا حبشی بولا، مجھے بھی گورا کر دو۔ پری نے اسے بھی گورا کر دیا۔ پاکستانی پاس کھڑا ہنس رہا تھا۔ پری نے اس سے کہا، ہنسو مت، مجھے اپنی خواہش بتاؤ۔ پاکستانی نے کہا، ان دونوں کو پھر کالا کر دو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔